ناول امر بیل، قسط نمبر 4۔ میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کچن سے باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج کی گھڑی 3 بجا رہی تھی اور وہ رات کے 3 بجے گھر پہنچے گا۔ ابھی پورے 12 گھنٹے باقی ہیں اور مجھے ان 12 گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے، اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر رات کو پہننے کے لیے کپڑے دیکھ لیتی ہوں۔ پھر ایک لباس اس نے منتخب کر لیا تھا اور ایک خیال آنے پر وہ واپس کچن میں آ گئی تھی۔ نانو، عمر ڈرائیور کو پہچان لے گا نا؟ یہ ڈرائیور تو نیا ہے اور ڈرائیور بھی عمر کو نہیں پہچانتا۔ میں نے ڈرائیور کو عمر کی تصویر دکھا دی تھی۔ مزید احتیاط کے طور پر میں نے اسے کارڈ پر عمر کا نام بھی لکھ دیا تھا۔ عمر کارڈ دیکھ لے گا اور اس کے پاس خود آ جائے گا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا کھانا اس نے نانو کے ساتھ 8 بجے کھا لیا تھا۔ پہلی بار کلاک کو بار بار دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ وقت کو پر نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک ہی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما تھی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دیتی تھی۔ نانو، اب ڈرائیور کو کتنے بجے بھیجیں گی؟ کھانے سے فارغ ہو کر ایلیزا نے پوچھا۔ 1 بجے۔ آپ عمر کا انتظار کریں گی؟ ظاہر ہے، مجھے تو ویسے بھی رات کو نیند نہیں آتی، مگر تم چاہو تو جا کر سو جاؤ۔ نہیں نانو، میں بھی انتظار کروں گی۔ تمہیں صبح یونیورسٹی نہیں جانا؟ نانو نے اسے یاد دلوایا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا، اس نے اس کی یاد دہانی کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ نانو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ ٹی وی پر پروگرام دیکھتے دیکھتے وہ ساتھ ساتھ عمر کے بارے میں بھی سوچنے لگی تھی اور اس کی باتیں بھی یاد کرتی رہی۔ 1 بجے انہوں نے باہر گاڑی کے اسٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست چل رہی تھیں، آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ 1:30، 2، 2:30، 3، 3:15 بجے انہوں نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی۔ عمر آ گیا، بے اختیار ایلیزا کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ نانو کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ ایلیزا کو ایک جھٹکا سا لگا تھا، گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرانگی ہوئی۔ نانو، گاڑی میں عمر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے؟ نانو بڑبڑائی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ کیا ہوا اعظم، عمر کہاں ہے؟ نانو نے پوچھا۔ وہ جی، فلائٹ کینسل ہو گئی تھی موسم کی وجہ سے۔ کیا؟ فلائٹ کیسے کینسل ہو گئی؟ مجھے تو عمر نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو مجھے ضرور بتاتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، نانو نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں جی، میں نے انکوائری آفس سے پوچھا تھا۔ آپ بے شک خود فون کر کے پتہ کر لیں۔ میں نے تو کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے کہا۔ نانو ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے عمر بھول گیا ہو، ایلیزا نے کچھ مایوسی سے کہا تھا۔ نہیں، عمر اتنا لاپرواہ نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ، اب میں کیا کروں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ایلیزا نے نانو کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا تھا۔ عمر کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ نانو فکر مند تھی۔ ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر تک اس کا فون آ جائے یا فون صبح آئے۔ ایلیزا نے نانو کو تسلی دی۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ اب آپ سو جائیں نانو۔ ہاں میں تو سو جاتی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ بے دلی کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ کیا فائدہ ہوا اس طرح احمقوں کی طرح اس کا انتظار کرنے کا؟ نانو ٹھیک کہتی ہیں، بعض دفعہ ہم واقعی حد کر دیتی ہیں حماقت کی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ عمر کو نہ آنے کی اطلاع دینی چاہیے تھی، اسے سوچنا چاہیے تھا یہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بے اختیار اس کے قدم عمر کے کمرے کی طرف گئے تھے۔ کمرے کی لائٹ جلا کر اس نے چاروں طرف نظر دہرائی تھی۔ اسے کمرہ یکدم بہت اداس لگ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے مکمل نظر آنے پر ہر چیز یکدم نامکمل ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اور دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ کمرے میں رکھی تازہ پھولوں کی ارینجمنٹس کو لے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے انہیں دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ چند منٹوں میں یہ مصروفیت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے انہیں نئی جگہوں پر رکھا، مدھم آواز میں اسٹوو آن کیا۔ کل کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس نے یہی کیسٹ سنی تھی۔ Everything I do it for you، برائن ایڈمز۔ یہ خوبصورت آواز کمرے میں لہرا رہی تھی۔ اگر وہ آ جاتا اس وقت، یہ کمرہ اتنا اداس نہیں ہوتا، اتنا اکیلا پن نہ ہوتا۔ وہ لاشعوری طور پر ایک بار پھر اسے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ریک میں پڑا ہوا ایک ناول اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی
اور وہ جیسے کمرے کی تنہائی اور اداسی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے عمر کی کمی کو پورا کر رہی ہو۔ ناول پڑھتے پڑھتے اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ وہ جہاں بھی ہوگا سو رہا ہوگا، فوراً اس کے ذہن میں ابھرا تھا، اور یہاں لوگ اس کے انتظار میں جاگ رہے ہیں۔ اس کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ناول پڑھتے پڑھتے اسے اپنی آنکھیں بوجھل نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے بند کر کے اس نے آنکھوں کو کچھ دیر آرام پہنچانے کی کوشش کی، دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کھو پائی، وہ سو گئی۔ جس وقت دوبارہ اس کی آنکھیں کھلیں تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیل گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ کچھ دیر تک یہ سمجھنے میں کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، پھر یکدم وہ جان گئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اسے حیرانی ہوئی تھی، وہ وہاں کیسے سو گئی؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، اور وہ سوچنے سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ اسے یاد آ گیا کہ وہ ناول پڑھ رہی تھی، اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے ہوئے وال کلاک پر پڑی تھی۔ 10:30 بج گئے تھے، اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں اتنی دیر کیسے سوتی رہ سکتی ہوں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نانو یہ سوچ کر مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ میں رات کو دیر سے سوئی ہوں، اب اتنی نیند پوری کر لوں۔ اس نے سوچا، بائیں ہاتھ سے جمائی لی، اور اسے اپنی ٹانگوں پر کمبل ہٹانا چاہا، اور ایک بار پھر رک گئی۔ اسے یاد نہیں کرنے کی کوشش تھی کہ کیا رات کو اس نے اوپر کمبل لیا تھا۔ وہ اسے یاد تھا، جس وقت وہ ناول پڑھ رہی تھی اس وقت اس نے کمبل نہیں اوڑھا تھا۔ ہو سکتا ہے نیند میں لے لیا ہو، اس نے سوچا۔ کمبل ہٹانے کے بعد اس نے بیڈ پر ناول رکھنے کی کوشش کی۔ ناول بیڈ پر نہیں تھا۔ اس نے نیچے کارپیٹ پر دیکھا، ناول وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ الجھ سی گئی، ناول کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر دیکھا، اور کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ ناول کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے ناول کہاں پر رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے میرے سونے کے بعد نانو وہاں پر آئی ہوں، اور نانو اٹھا کر یہاں پر رکھ دیا ہو۔ اسے بھی لا کر خیال آیا تھا، اور کچھ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں میرے یہاں ہونے پر نانو نے کیا سوچا ہوگا، اور وہ اب مجھے کیا بہانہ دینا پڑے گا۔ کمبل طے کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ کمبل طے کرنے کے بعد اس نے سوئچ پینل کو دیکھا، سارے سوئچ آف تھے، سیٹریو بھی آف تھا، اور اب تو اس کی بات کو کوئی شک ہی نہیں تھا۔ نانو وہاں آئی تھی۔ اس نے بیڈ کی چادر ٹھیک کی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے نکلنے لگی تھی۔ جب اس نے نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی، وہ ساکت ہو گئی۔ وہاں ایک والیٹ اور ریسٹ واچ پڑی تھی۔ وہ بے یقینی سے ان چیزوں کو دیکھتی رہی، اور پھر اس نے کمرے کی تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ کمرے میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر خیال آنے پر وہ لپک کر ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی، اور دروازہ کھولتے ہی اس کی لبوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہاں 2 بھاری برکم سوٹ کیس پڑے تھے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی، نانو کو آوازیں دیتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ ادھر کچن میں ہوں الیزا، نانو کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ نانو سلاد بنا رہی تھی۔ نانو، عمر آ گیا ہے؟ نانو نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی۔ نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ انہوں نے انجان بننے کی کوشش کی۔ الیزا نے ان کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ نانو پلیز جھوٹ نہ بولے نا، عمر آ گیا ہے نا؟ مجھے پتا ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ہاں آ گیا ہے، صبح 4:30 بجے آیا۔ مگر اس کی تو فلائٹ کینسل ہو گئی تھی نا؟ ہاں مگر اس فلائٹ سے نہیں آیا نا۔ اور تم یہ کیا بیوقوفی کی، سارا دن کمرہ تیار کرتی رہی اور بعد میں خود سو گئی۔ نانو نے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، اپنے کمرے میں گیا تھا، وہاں تم سوئی ہوئی تھی۔ وہ واپس آ گیا۔ میں تمہیں جگانا چاہتی تھی مگر اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کہیں اور سو جائے گا۔ میں نے اسے ایک کمرہ کھول دیا تھا، مگر کمبل وغیرہ سارے اسٹوو، پھر میں نے اپنا کمبل دے دیا تھا اور خود تمہارے کمرے سے کمبل لے آئی تھی، نانو سلاد بناتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ میں ویسے ہی اس کے کمرے میں گئی تھی، پھر مجھے پتہ نہیں کیوں نیند آ گئی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ آج ہی وہ آ جائے گا، لیکن وہ ایسا کیسے؟ ٹیکسی پر آیا تھا؟ اب کہاں ہے؟ ابھی سویا ہے کیا؟ کہاں ہے وہ؟ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں ہے۔ اب تم اسے جگانے مت جانا۔ نہیں نانو، میں کیوں اسے جگاؤں گی؟ وہ کچھ شرمندہ ہوئی تھی۔ ویسے وہ کب اٹھے گا؟ کچھ دیر بعد ہی پتہ چلے گا نا بیٹا، میں نے پوچھا نہیں۔ پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ لنچ تک اٹھ جائے گا، اسی لیے تو میں لنچ پر اس کے لیے خاص طور پر ڈشز بنا رہی ہوں، نانو نے بتایا۔ یونیورسٹی کا ٹائم تو نکل گیا ہے، اب تو منہ دھو لو، کپڑے چینج کر لو اور آ کر کھا لو، نانو نے اسے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کچھ مسرور سی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 15 منٹ میں وہ نہا دھو کر کے دوبارہ کچن میں آئی تھی۔ نانو، میں اب لنچ ہی کروں گی، اب کچھ کھا لیا ہے تو پھر بھوک نہیں لگے گی، اس نے آتے ہوئے اعلان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کھاؤ، نانو نے پورے اسرار انداز میں کہا تھا۔ آپ نے عمر کی ساتھ باتیں کی تھیں؟ اس نے بہت بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ بھئی کیا باتیں کرتی، 4:30 بجے تو وہ بیچارہ آیا تھا، اور میں اس وقت کیا باتیں کرتی اور کیا باتیں لے کر بیٹھتی؟ نانو کسٹرڈ کی گارنشنگ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیسا لگ رہا تھا؟ الیزا نے اشتیاق سے پوچھا۔
ہی ہیز آلویز بین ہینڈسم، نانو نے فخری انداز میں کہا تھا۔ نانو میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ وہ پہلے سے کچھ بدل گیا ہے کیا؟ علیزہ ابھی اٹھ جائے گا، دیکھ لینا تم بدلا ہے یا نہیں، نانو نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈرائیور اس کا نام کارڈ لیے موجود تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا راستہ بھی خاموشی تھا۔ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ سڑک پر نظر دوڑاتی رہی اور ٹریفک دیکھتی رہی۔ جو گھر قریب آتا گیا اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی رہیں۔ وہ مسلسل اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ یقیناً مجھے دیکھ کر حیران ہوں گے کیونکہ اب میں بہت بڑی ہو گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اب میرا قد بھی ان کے برابر آ گیا ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا، پاپا یقیناً مجھے بہت مس کر رہے ہوں گے، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ اس نے کچھ فخریہ انداز میں سوچا تھا۔ گاڑی اب اس کے ددیالی گھر پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور کے ہارن بجانے پر گیٹ کھل گیا تھا۔ سامنے پورچ خالی تھی۔ ابھی ہارن سننے پر پاپا باہر آ جائیں گے، اس نے کچھ مسرور انداز میں سوچا تھا۔ گاڑی اب پورچ پر پہنچ چکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی تھی۔ پورچ ابھی بھی خالی تھا۔ ڈرائیور اب ڈکی سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اندر سے پاپا یا کسی اور کی آمد کی امید کر رہی تھی۔ ڈرائیور ڈکی سے سامان نکالنے کے بعد اسے کہا، علیزہ بی بی اندر چلی جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اسے یکدم مایوسی ہوئی تھی۔ پاپا یقیناً لاؤنج میں ہوں گے اور میرے انتظار میں ہوں گے، اس نے فوراً خود کو تسلی دی تھی۔ ڈرائیور کے پیچھے وہ بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے ایک کونے میں اس کا بیگ رکھ دیا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں اندر بتا دیتا ہوں، ڈرائیور اس سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ علیزے کو وہ خود سے زیادہ اس گھر کا ایک فرد لگا تھا۔ کسی مہمان کی طرح وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی مایوسی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی جیسے وہاں ملازموں کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اس گھر میں ہمیشہ اتنی ہی خاموشی رہتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جتنی بار بھی وہاں آئی تھی ہمیشہ اسی خاموشی سے استقبال کیا تھا۔ ہاں، پہلے فرق یہ تھا کہ پاپا اسے دروازے پر ملا کرتے تھے اور اس خاموشی کو اب بعد میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آج خاموشی کو اس سے پہلے محسوس کر لیا تھا اور پاپا سے وہ بھی ملی نہیں تھی۔ پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تو دادا کے علاوہ چچی اور اس کے 2 بچے بھی اسی کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ اس گھر کے مکینوں کی تعداد بس اتنی ہی ہے، اب پاپا اور ان کی فیملی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ کمرے میں ڈرائیور کے ساتھ ایک عورت داخل ہوئی۔ علیزہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ خان سامہ کی بیوی تھی۔ پچھلے کئی سال سے وہ دونوں وہیں رہ رہے تھے۔ اس عورت نے آتے ہی بڑی گرم جوشی سے انکساری سے علیزہ سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس کا حال احوال پوچھا۔ سب لوگ تو ابھی سو رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک اٹھ جائیں گے۔ صاحب آپ کے آنے کے بارے میں ہمیں رات کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب آپ آئیں تو آپ کو کمرے میں پہنچا دیا جائے اور آرام سے رکھا جائے۔ زرینہ نے اسے آگاہ کیا تھا۔ علیزہ کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ پاپا سو رہے ہیں؟ اس نے یقین کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ ہاں، یہاں سب لوگ دیر سے اٹھتے ہیں لیکن آدھے گھنٹے تک اٹھ جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں، آپ چاہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں، زرینہ نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ آگے چل رہی تھی اور علیزہ کا سارا جوش و خروش سرد ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے زرینہ کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ زرینہ نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ علیزہ کی رہنمائی کرتی ہوئی۔ تب بھی علیزہ کو وہ کمرہ اچھی طرح یاد تھا۔ ہمیشہ یہاں آنے پر اسے کمرے میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ کمرے کا کلر، اسکیم اور پردوں کا کارپیٹ کا رنگ بدلا جا چکا تھا مگر سیٹنگ وہی تھی۔ زرینہ نے کمرے کے اندر ایک کونے میں اس کا بیگ رکھ دیا۔ علیزہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ ملازم نے اسے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، کچھ وجہ سے دل کے ساتھ اس نے زرینہ کو حکم دیا تھا۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، لاہور میں اس وقت نانو کیا کر رہی ہوں گی؟ وہ یقیناً دوپہر کا کھانا تیار کر رہی ہوں گی۔ اسے خیال آیا تھا، شاید مجھے بھی کوئی یاد کر رہا ہوگا۔ اس نے خود کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی تھی اور بہت دیر چھت کو بے مقصد دیکھتی رہی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب وہ نگہتی کے عالم میں تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ بے اختیار اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دستک ایک بار پھر وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یس کم ان۔ اپنے ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی کو اس نے جھٹک دیا اور دور کر دیا۔ دروازہ کھول کر خان سامہ کی بیوی اندر آئی تھی۔ علیزہ بی بی، سکندر صاحب اٹھ گئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے اندر آتے ہی اطلاع دی تھی۔ علیزہ بے اختیار اپنے بیڈ پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 1-1.5 گھنٹے پہلے ہی مایوسی ایک دم غائب ہو گئی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے زرینہ سے پوچھا۔ وہ لنچ کے لیے ڈائننگ روم میں ہیں، زرینہ نے اسے بتایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے کے باہر گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں صرف اکیلے تھے۔ اس نے کوریڈور میں آ کر زرینہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، سب لوگ وہیں پر ہیں، بڑے صاحب، شمائلہ بی بی اور طلحہ۔ اس نے علیزہ، دادا، چچی اور اس کے بیٹے کا ذکر کیا تھا۔
انکل منان کہاں ہے؟ اس نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا۔ چھوٹے صاحب تو فیکٹری گئے ہیں نا، اور تانیہ بی بی بھی ابھی اسکول ہیں۔ زرینہ نے گھر کے باقی 2 افراد کے بارے میں اطلاع لی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا، اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے اور اسے خود سے لپٹا تھا۔ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا علیجا، تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب تو تم میری جتنی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً کہا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور تمہیں سفر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے اس کے گال تھپتھپاتے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اپنے دادا، ابو اور آنٹی سے ملو؟ اسے ساتھ لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، جب میں آئی تھی تو سب سو رہے تھے۔ اپنی آنٹی کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دادا ابو نے حسب عادت اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اس کا حال احوال پوچھا۔ آنٹی نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اس کے گلے لگی۔ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو۔ انہوں نے اس کے آنٹی میں 4 سال بعد یہاں آئی ہوں۔ 4 سال میں مجھے کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونا ہی تھا نا، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ 12 سالہ طلحہ نے ہاتھ میں لاتے ہوئے اسے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کی چچی جواباً صرف ہلکے سے مسکرائی تھیں۔ سکندر اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں میرے پاس آ جاؤ علیزہ، انہوں نے اپنے بائیں جانے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف آئی تھی۔ سکندر اب وہ پچھلی بار کی نسبت زیادہ فریش اور سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے وہاں اس کے پاس بیٹھ کر عجیب قسم کی تحفظ کا احساس ہونے لگا تھا۔ علیزہ، کھانا شروع کرو بھائی، تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنے آگے سرکا لی اور اس میں چاول ڈالنے لگی۔ سکندر ابھی بھی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھے۔ چچی اور طلحہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے اور جو کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں آتے ہی سب اسے خاص اہمیت دیں گے کیونکہ وہ 4 سال بعد یہاں آئی ہے، بے حد دل گرفتہ تھی۔ یہاں کسی نے بھی اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ میرے پاپا کو بھی نہیں، جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت یاد آ رہی ہو۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے سوچا تھا۔ چچی نے کھانے کے بعد 2-4 ڈشز اس کی طرف بڑھائی تھیں، مگر جب اس نے کھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو اب ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ نانو کے ساتھ کھانا کھانے اور پاپا کے ساتھ کھانا کھانے میں کیا فرق ہے۔ اس نے احساس ہوا کہ دونوں جگہ اس کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ کھانے کے دوران اس کے دادا ابو نے 3 بار اسے مخاطب کیا تھا اور پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے، اور آنٹی شمائلہ بھی طلحہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ تب اس کے پاپا نے اسے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اسٹڈیز کیسے جا رہی ہیں؟ انہوں نے سویٹ ڈش نکالتے ہوئے کہا، بہت اچھی۔ وہ باپ کے مخاطب کرنے پر ایک بار پھر خوش ہو گئی تھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اسے ان کے سوال پر یک دم دھچکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں یہ یاد ہوگا، وہ ہر بار ان کو اپنی فون پہ کلاس کے بارے میں بتاتی ہے۔ A لیولز میں۔ مادام آواز میں جواب دیا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ آگے کے بارے میں میں نے بھی کچھ نہیں سوچا، آپ بتائیں پاپا، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ جو تم کرنا چاہو وہ کر لو، انہوں نے اسے دیکھتے کہا تھا، مگر میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ بھئی میں کیا بتا سکتا ہوں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تمہیں خود پتہ ہوگا یا پھر تمہاری ممی کو، اور نانو طے کریں گی نا؟ سکندر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نو پاپا، ان سے نہیں، آپ سے گائیڈ لائن لے رہی ہوں۔ یقین کریں میں وہی کروں گی جو آپ مشورہ دیں گے، اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلایا تھا۔ اس کے پاپا غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ جو میں کہوں گا، چلو ٹھیک ہے، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ تمہارے نانا نانی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، تمہارے خیال رکھتے ہیں؟ انہوں نے جیسے کچھ جانچنے کے لیے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور نانو تو 1 منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نانا بھی بہت کیئر کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہاں آنے پر ان دونوں بہت اداس تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کریں گے۔ اصل میں ان دونوں کو میری بہت عادت ہے، میں نہیں ہوتی تو وہ تنہا ہو جاتے ہیں۔ نانو تو آنے سے ہی نہیں دے رہے تھے، اور ابھی چند ہفتے پہلے ہی آسٹریلیا سے آئی ہوں اور بعد میں پھر جا رہی ہو، مگر میں نے ضد کی، اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر بھی پاپا، میرا وہاں دل نہیں لگتا۔ اپنے جھوٹ کا انبار اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا تھا۔ سکندر اس کی باتوں سے جیسے مطمئن ہو گئے تھے، اور ایک بار پھر وہ سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیوں؟ دل کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر وہ کچھ جھجک کر بات بدل گئے۔ تمہیں ان کی محبت کی قدر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں، تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا دل بھی وہاں لگ جائے۔ انہوں نے جو کہا تھا
وہ ان سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ کچھ مایوس ہو کر اس نے اپنی باپ کی طرف دیکھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، کچھ بے دلی سے اس نے کہا۔ تمہاری آنٹی اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، شام کو آ جائیں گی، اور تم مل لینا ان سے، انہوں نے اسے بتایا تھا۔ علیزہ نے غور سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھے۔ وہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ میرے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ وہ کچھ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے اس کی خاموشی کا بگوڑ نوٹ کیا۔ تمہارے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، کچھ چیزیں تمہاری آنٹی نے بھی پسند کی تھی، شام کو جب آئی تھی نا تو خود ہی تمہیں دے دیں گی، انہوں نے اسے اطلاع کیا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں، تم آرام کرو اور اپنی آنٹی وغیرہ سے باتیں کرو، شام کو تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ انہوں نے سویٹ ڈش ختم کرتے ہی بار ٹیبل کھڑے چھوڑ دی اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا میں اس طرح ان کے ساتھ ایک ہفتہ گزاروں گی؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس نے کچھ دل گرفتگی سے سوچا تھا۔ پاپا کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں 4 سال بعد آ رہی ہوں، ان سے مل رہی ہوں، ان کے پاس میرے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کی طلاق ہوئی تھی۔ طلاق کی وجوہات پر دونوں میں کسی نے بھی روشنی ڈالنا پسند نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے والدین کے درمیان کون سے اختلافات تھے۔ ان دونوں سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت کبھی بھی نہیں کر سکی تھی، مگر نانو نے اس نے چند ایک بار سوال پوچھا تھا اور ملنے والا جواب اسے تسلی نہیں دے سکا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ طلاق کے بعد علیزہ اپنی ماں کے ساتھ کسٹڈی میں رہی تھی۔ سکندر نے اسے اس سلسلے میں پورا تعاون کیا تھا۔ طلاق کے 1 سال کے اندر ہی علیزہ کی ممی دوسری شادی ہو گئی تھی اور تب یہ طے پایا تھا کہ علیزہ اپنی نانا نانی کے ساتھ رہے گی۔ سکندر نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ خود بھی دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا اور علیزہ کی ذمہ داری اٹھانے سے کچھ گریزاں تھا۔ ان کے لیے اپنے گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو علیزہ کو پال سکتا تھا اور اسے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے ساتھ مسجد نہیں لے کے جا سکتا تھا، اور نہ ہی وہ لے جانا چاہتے تھے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے انہوں نے علیزہ کو مستقل طور پر ان کے ننیال کے حوالے کر دیا اور ہر ماہ اس کے لیے اخراجات کے لیے اچھی خاصی رقم بھی دیتے رہے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا تھا، اور ان کی یہ روٹین اب تک جاری تھی۔ طلاق کے 2 سال بعد ہی انہوں نے اپنی پسند کی دوسری شادی کر لی اور وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مسقط چلے گئے۔ علیزہ نے چند ماہ کے وقفے سے وہ فون پر بات کرتے تھے اور پاکستان آنے پر چند دن کے لیے اس کو اپنے پاس بلوا لیتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کی ذمہ داری یہی تھی۔ علیزہ کی ممی اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم تھی اور علیزہ کے ساتھ ان کا سلوک بھی سکندر سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ چھٹیوں میں علیزہ کو اپنے پاس آسٹریلیا بلوا لیا کرتی تھیں۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد علیزہ واپس پاکستان آ جایا کرتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے گرمیوں کی چھٹیاں وہ انہی کے ساتھ منا رہی تھی۔ اس کی ممی اور پاپا بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، شاید ان کو کسی کو بھی اپنی سابقہ زندگی کا خیال بالکل بھی نہیں تھا، اور ہر بار ان سے ملنے کے بعد وہ سوچا کرتی تھی کہ اس کے بغیر وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شاید ان دونوں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی تھی اور صرف فرض نبھانے کے لیے وہ اپنے پاس بلاتے تھے۔ ماں باپ سے ملنے کے بعد وہ جتنی بے تاب رہی تھی، ان سے ملنے کے بعد وہ اتنی بے چین اور مایوس ہو جاتی۔ وہ جس وقت دوبارہ بیدار ہوئی تھی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ کھول کر اس میں کپڑے نکال کر وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر لان میں نکل گئی تھی۔ آنٹی شمائلہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھیں۔ طلحہ سائیکل چلا رہا تھا اور تانیہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج یہاں آنے کے بعد ابھی تانیہ کو نہیں ملی تھی۔ پچھلی بار 4 سال پہلے وہ یہاں جب آئی تھی تو تانیہ صرف 4 سال کی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آنٹی شمائلہ نے تانیہ سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو تانیہ نے کچھ شرماتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ وہ کرسی پر کھینچ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک تینوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ انکل منان ابھی تک واپس نہیں آئے؟ نہیں، وہ تو 9 بجے کے قریب آتے ہیں۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اور علیزہ کی طرف شاید آنٹی شمائلہ بھی اسی الجھن میں گرفتار تھیں کہ اس سے کیا بات کرے۔ ایک بار پھر علیزہ نے پہل کی۔ پاپا کب تک آئیں گے؟ وہ تمہاری آنٹی کو لینے کے ہوئے گئے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ کچھ دیر تک آ جائیں گے، آنٹی نے اسے بتایا۔ دادا وہ کہاں گئے ہیں؟ پاپا گولف کھیلنے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ علیزہ ایک بار پھر اگلے سوال کی تلاش میں سرگرداں تھی، مگر اس بار آنٹی شمائلہ نے اس کی یہ مشکل آسان کر دی۔ کراچی کیسا لگا؟ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ صبح ایئرپورٹ سے گھر تک دیکھے جانے والے کراچی کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کرے۔ اچھا ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ ملنے آ جایا کرو کبھی کبھی، تم صرف تب آتی ہو جب تمہارے پاپا آتے ہیں، انہوں نے شکوہ کیا تھا۔
اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس اندازہ لگانے میں کبھی بھی مہارت حاصل نہیں تھی۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے صرف اپنے پاپا کے لیے آنا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اپنی مامی سے ملتی ہو تم؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ علیزہ نے انہیں دیکھا۔ وہ بہت متجسس نظر آ رہی تھیں۔ ہاں، ممی کے پاس تو جاتی رہتی ہوں، ہر سال چھٹیاں وہیں پر گزارتی ہوں۔ میں چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس وہیں رہوں، لیکن یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ یہاں نانا اور نانو میرے بغیر بالکل نہیں رہتے، ان کے بغیر میرا کہیں اور دل نہیں لگتا، اس لیے میں ہر بار ممی کو ناراض کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ کا جال بنا تھا۔ آنٹی شمائلہ نے بھی جواباً کچھ نہیں کہا۔ کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ یہ تو پاپا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہاں ہیں میں ان کے پاس رہوں۔ اس نے جال کو ایک اور گنا لگائی تھی۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔